ادھر پھر آ کے آپ دیکھ لیں کہ عوام نے قارون کو دیکھا، اس کا جاہ و جلال دیکھا تو اللہ نے کہا گروہ نبی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ کے اس طرح دیکھ کر کہتے کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، اور انہی میں سے متقی لوگوں نے دیکھ کر کہا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہم جیسے ہوتے، ہم اپنے نبی کے پاس ہی اچھے ہیں۔ یہ رویے ہیں جو قرآن مجید نے عوام کے ڈسکس کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو جماعتیں اسلامی مطلب دینی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں دین کے بارے میں، ان کو اس سورہ کو اور اس قرآن کو اس نظریے سے پڑھنا پڑے گا کہ قرآن کے اندر عوامی رویے کیا ہیں۔ یہ میں نے موضوع جو ہے یہ اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے، میرے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو جو ہے وہ اتنے موضوع پر چڑھے ہوئے ہیں میرے کہ، اور اوپر سے سننے والے کوئی اتنے عاشقین نہیں ہیں، وہ مناسب سی تعداد کے ایک خاص ٹائم تک بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں، اس کے بعد نہیں وہ سننا چاہتے کیونکہ ان کا مزاج نہیں ہے۔ مصالحانہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرشد کے ہاتھ میں اس طرح سپرد کر دیا جائے جیسے میت کو غسل دینے کے حوالے کے ہاتھ میں سپرد کر دیا جاتا ہے کہ لگے رہو بھی جب تک یہ پاک نہیں ہوتی اتنی تک اس کو نہلاتے دھلاتے رہو۔ لیکن یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نبیوں کی ڈیوٹیاں نہ لگاتا۔ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی نبیوں کی یہ ہیں، میرے جیسا بندہ بھی وہ ریس ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ تو نبیوں کے حوصلے تھے کہ وہ بڑے بڑے جملے سننے کے بعد ٹھنڈے مزاج سے بیٹھے رہتے تھے اور بڑی بڑی باتیں سن کے تحمل کا اظہار کرتے تھے۔ ہیں جی، مارے کھا کر کے طائف والے لوگوں کو دعا دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ آپ اگر نہ بھی بد دعا دینا تو آپ ضرور یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کے بارے میں دل میں بغض رکھیں گے، معاف نہیں کریں گے کبھی بھی۔ لیکن نبیوں کے حوصلے ہیں، نوح علیہ السلام کا جیسے مذاق دن رات ہوزو و قرآن کہتا ہے مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کشتی کہاں چلانی یا نوح تو نے، یہ چند پھٹے اور کیلے ٹھوک ٹھاک کے اگر طوفان آ بھی گیا تو کہاں صحرا میں کشتی چلانی جناب نے۔ اللہ نے کہا پھر ہم نے تندور میں سے روٹیاں لگانے والے تندور میں سے جہاں سے آگ نکلتی وہاں سے ہم نے پانی نکال دیا۔ یہ نبیوں کو جٹلایا عوام نے۔ اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو اللہ مین لیڈروں کو نیب ڈال کے فرشتوں کی تو ان کو مروا دیتا اور باقی ساری عوام کو بخش دیتا کہ عوام کی جان چھوٹی۔ یہ اوپر 5-10 بندے جو ہیں سیاستدان یہ ان کو تک خراب کر رہے ہیں، اللہ ان 9-10 جو ہے نا سیاستدانوں کو ختم کر دیتے، نبی ان سے مخاطب ہی نہ ہوتے۔ یہ جو نبیوں نے یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم کے جو لفظ استعمال کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری عوام تھی۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے نبیوں نے آ کر کے جتنی محنت کی ہے اور انہوں نے جب وہ پکارا تو ساری قوم کو پکارا۔ تو اگر یہ واقعی اچھی ہوتی ہے عوام تو ہر عوام کو اللہ تعالیٰ کسی تو عوام کے بارے میں کہتا کہ یہ عوام اچھی تھی، سوا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ انہوں نے ایک حد تک توبہ کی۔ باقی فرمایا الا قوم یونس کے علاوہ سب قومیں اللہ نے کہا ہمیں تباہ کرنی پڑ گئیں۔ کیوں؟ اس کی ساری عوام تھی، ان میں بچے تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارنے کے لیے بڈھے بابے اپنے کندھوں پر اپنے پوتے بٹھا کر لاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں پتھر ہوتے تھے، پھر نوح علیہ السلام کو گھیر لیتے اور پھر بعد میں کہتے مارو اس کو۔ بابے مرواتے تھے نوح علیہ السلام کو، جو بوڑھا آدمی تھا بابے ہی بابے کو مرواتے تھے۔ اور مائیاں تو اس دن پھر اللہ کا جو جلال آیا ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے پوری دنیا کی قوموں میں سے کسی ایک بندے پر رحم کرنا ہوتا تو اس عورت کو پر رحم کرتا جس نے اپنا چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جب سیلاب آیا قوم نوح کا تو اس عورت نے گودی میں اٹھا لیا، پانی بڑھ گیا اسے کندھوں پہ بٹھا لیا، پھر پانی بڑھ گیا تو اس نے سر پہ اپنے بچے کو کر لیا، خود ڈوبتی رہی، حتیٰ اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اوپر اٹھا لیا۔ فرمایا پھر اللہ نے ایک بڑی لہر لایا اور اس کو ڈبو کے گوتے دے کے مار دیا۔ آپ دیکھیں وہ عورت آپ کی نظر میں کتنی مظلوم ہوگی۔ یہ اللہ کیا ظالم ہے؟ اللہ کو اذیتیں دینے کا مزہ آتا ہے؟ یہ سوال ہے میرے چند لوگوں کے کہ ان میں آپ کہیں گے کہ یا اللہ اس میں مائیاں جو جن کے جوڑوں میں درد تھی یا جو کینسر میں مبتلا تھے بابے مائیاں، اللہ تو نے ان کو کیوں عذاب دیا؟ یا جو عورتیں مجبور تھیں اپنے شوہروں کے کہنے کی وجہ سے، یا بچیاں یا لڑکیاں ینگ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں، ان کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے فرمایا کاسف معقول، ہم نے ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے۔
اور کچھ بستیوں کے بارے میں فرمایا ہم نے چھوڑ دی اور ان کو چنگاڑوں نے آ لیا، کچھ کو ہم نے لاوے کے اندر پگھلا کے رکھ دیا، اور کچھ بستیاں تو ایسی تھی کہ ہم نے اس کے نیچے والے حصے کو الٹا کر دیا، وہ بستی نیچے چلی گئی، پانی اوپر آ گیا۔ 2-4-500 فٹ جو ہے اللہ پاک نے 2000-3000 فٹ نیچے، یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا وہ ہے، وہ بستی وہ جب غوطہ لگاتے ہیں تو بستی نیچے ہے، وہ اوپر وہ پانی ہے بحر مردار کے، ٹھیک ہے۔ یہ پومپیائی کا جو پھٹا تھا یونان کے اندر، وہ زنا کرتے ہوئے لوگ ہیں، وہ آج انہوں نے ان کا پورا شہر جب دریافت کیا تو وہ لاوا پھٹا، اور لاوا پھٹ کے پوری قوم پر بہہ گیا اور بند کر لیا لاوے نے ان کو اوپر سے، دھوئیں نے، اللہ نے نکلنے نہیں دیے۔ وہ عیاشیاں کر رہے تھے، کوئی کر رہا تھا ویٹ لفٹنگ، کوئی زنا کر رہا تھا، کوئی گرم حماموں کے اندر تھا، کوئی جم جا رہا تھا، وہ اب لوگوں نے نکالنے ہیں، ان کے مجسمے جو ہیں پورے کے پورے ثابت ہی نکلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جما دیے اوپر، جیسے کوئی چیز ڈال کے تو جما نہیں دیتے ہم، کوئی موم ڈال کے، تو اللہ نے ان کے اوپر لاوا ڈال کے انہیں جما دیا۔ اب وہ زنا کر رہے ہیں، این انٹرکورس کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ دیکھو وہ کیا کرے، ان کے پوز تک جو ہے نا الٹے سیدھے جو انہوں نے کیے ہیں وہ ویسے ہی نکل آئے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال ایک عام آدمی کے دل میں اٹھتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہم نے قیامت والے تمہیں بتانا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے، جو میری زمین پر اسلام نہیں لاتے اور اسلام کے لیے ہی کوشش نہیں کرتے، یہ ہم نے بتانا ہے قیامت کے روز۔ تو یہ سورہ جو ہے، یہ اس سورت کی ساری سورتوں کے آگے پیچھے جو سورہ الاعراف ہے، یہ اس کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا میں نے تعارف کروایا ہے۔ اب جگہ جگہ سے میں آپ کو پھر بتاتا جاؤں گا کہ عوام نے ہی ہر جگہ ہر متقی آدمی کا ساتھ نہیں دیا، جو ظلم و ستم بادشاہوں کی طرف سے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسین کے ساتھ عوام کیوں نہیں گئی، آپ دیکھیں کہ حضرت علی کے ساتھ لوگ کیوں نہیں ہوئے، لگ ہو کے بیٹھ گئے بڑے بڑے نیک، آدھے بندے ساتھ تھے آدھے لگ نہیں جی ہم اس جنگ میں جانا نہیں چاہتے، دونوں ہی صحیح ہیں جی، اور کچھ ادھر چلے گئے۔ وہ جو حضرت معاویہ کے ساتھ آئے تھے وہ بھی تو عوام ہی تھے نا، وہ بھی حضرت علی کے بارے میں کچھ سوچ کر ہی آئے ہوں گے، ان کو نہیں فضائل علی کا پتہ تھا کہ یہ وہی علی ہے۔ اگر ہمیں 14 صدیوں کے بعد پتہ چل گیا ہے تو انہیں نہیں پتہ چلا کہ یہ علی وہی ہے جو بدر میں، احد میں، خندق میں نبی کے ساتھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں امام احمد حنبل، ابو حنیفہ، بڑے بڑے اماموں کو اذیتیں دی گئیں بادشاہوں کی طرف سے، عوام نے کوئی پروٹیسٹ، کوئی شور مچایا؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بھٹو اس ملک کے اندر تھا تو جب اس کو فوجیوں نے اس کو ٹانگ دیا ہے تو کون رویا اس کے اوپر؟ ایک بندہ نہیں بولا۔ شور ہوتا ہے اس وقت تک جب تک ڈکٹیٹر خود اجازت دیتے ہیں، جب ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں سب ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کوئی اپنے بزنس بچا رہا ہوتا ہے، کوئی بچے بچا رہا ہوتا ہے، کوئی بینک بیلنس بچا رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار بچا رہا ہوتا ہے، کوئی نوکریاں بچا رہا ہوتا ہے، سب معافیاں مانگ لیتے ہیں، اور نیک لوگ جو ہیں وہ جدوجہد کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا حاصل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہاں پر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کراؤ۔ دونوں کو اللہ پاک نے بات کی ہے۔ اور لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، سیاسی لیڈروں کی اور ان کی، مگر تم نصیحت کام ہی مانتے ہو۔ خود ہی کہہ دیا قلیلا ما تذکرون، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا پھر دن دیہڑے ایسے وقت میں جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ جب ہمارا ان پر عذاب آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی آواز نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ اللہ نے کہا جب آواز یہاں تک آ گیا نا، سلاب آتے آتے دیکھ لیا، نبی ڈرا گئے کہ یہ ہونا تمہارے ساتھ،
اب اوپر سے جب بالکل دروازے پر آ گیا نا لاوا، کہا یار ہم نے واقعی ظالم تھے، میں کہتا رہا سالے بھی اور دوسرے بھی۔ پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ اور اگلا سنیں، اگلا اس سے بڑا خطرناک آیت ہے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اس پیغام پہنچانے کا فرض کہاں تک انجام دیا، اور اس کے بعد انہیں اس کا فیڈ بیک یعنی جواب کیا ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز ہو کر رہے گا، اور یہی حق ہے۔ جس کے پلڑے باری ہو جائیں گے وہ فلاح پا جائیں گے، اللہم اجعل منہم، اور جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے وہ اپنے آپ کو خسارے میں پائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں زندگی کا بہت سا سامان فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، زیادہ کفران نعمتی کرتے ہو۔ یہ آیتیں ہیں، ان کا انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم ان کا جو ہے اس کی بھرپور اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائیں اور اس سورت کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ عام صورتوں کی طرح کی صورت نہیں ہے، یہ بڑی خاص صورت ہے۔ اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ آج 24ویں رات ہے یا اللہ، یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ 24ویں رات میں قرآن مجید اترا تھا۔ یا اللہ ہم اس رات کے صدقے میں آپ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک بھائی کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک بھائی کے کاروبار میں وسعت، حلال طیب رزق عطا فرما۔ یا اللہ حلال راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہر مرد مومن مومنات، مسلم اور مسلمات، زندہ اور مردہ، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ حضرت آدم تا این دم جتنے لوگ بھی ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ حشر کے دن تک جتنے لوگ آئیں گے مسلمان مغفرت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خلفشار سے مامون اور محفوظ فرما، اور اس کو استحکام عطا فرما۔ عالم اسلام کی نصرت فرما، توحید کے جھنڈے کو شان و شوکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمیں معاف فرما۔ ہماری صدقے زکوٰۃ خیراتیں جو تیری راہ میں دیتے ہیں ان کو قبول فرما، اور ہم پہ رحم فرما اور کرم اور فضل فرما۔ ہم کو ذہنی جسمانی بیماریوں سے مامون اور محفوظ فرما، ہمارے قلبی اور ذہنی ڈپریشن تناؤ سے بچا، اور یا اللہ ہمیں ہر طرح کے دکھوں سے نجات عطا فرما، جسمانی کربوں سے، جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ لاچار ہونے اور بے بس ہونے سے مامون اور محفوظ فرما۔ کسی ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ظالموں سے مامون اور محفوظ فرمانا، اور زندگی ہماری راحت اور موت بھی راحت والی عطا فرما، اور مغفرت جب موت کے بعد حساب کے وقت ہماری مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔